اس ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ جناب منتظر مہدی صاحب دی یہ ساری محنت اور ذکر پاک دا سارا اہتمام جناب سیدہ اپنے دربار چ قبول اور منظور فرمائے۔ شام اور ترکی دے ایسے لوگ جڑے زلزلے دا شکار ہو چکے ہیں، خالق کائنات انہوں نے جنت جگہ نصیب فرمائے اور انہوں نے لواحقین میں صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں اس ذکر پاک واسطے سورہ مبارکہ بقرہ دی آخری آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو تکلف میں نہیں ڈالتا، اللہ کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا الا وسعہا، جتنی اس میں وسعت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کسی کو اس تکلیف میں نہیں ڈالتا جس قابل وہ نفس نہیں ہوتا، وہ جان جس قابل ہوتی ہے اللہ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کسی بندے پر، اللہ کسی جان پر، اللہ کسی نفس پر، نفس دے کئی معنی نے، جان ہے، نفس دا معنی دل ہے، نفس دا معنی حقیقت ہے، نفس دا معنی روح ہے، نفس دا معنی قومی بھائی، نفس دا معنی دینی بھائی، نفس دا معنی دل، نفس دا معنی جان، نفس دا معنی خود۔ میرے محترم سامعین، جتنے نفوس میرے سامنے تشریف فرمان ہیں، ہر بندہ ایک نفس ہے، وہ دی ایک جان ہے۔ اللہ فرماندہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر کبھی بھی اتنی تکلیف نہیں بھیجتا جس قابل وہ نہیں ہوتا، جتنی کسی کی طاقت اور وسعت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ ادا مطلب ہے اللہ عادل ہے، ظالم نہیں، اللہ ظلم نال تعلق نہیں، اللہ عادل ہے۔ اللہ میرے تے بھی اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا میں برداشت کر سکنا، تواڈے تے بھی اتنا ہی رکھے گا۔ نفس ساریاں دے برابر نہیں، جانا ساریاں دے برابر نہیں۔ یہ پنجابی چکھاں تے وے کہ سارے بندے ایک کام جوگے نہیں ہوتے، کئی بندے کسے کام جوگے ہوندے نے، کئی بندے کسے کام جوگے نہیں ہوندے، تے کئیاں بزرگاں تے کئیاں بچیاں نوں کہہ چھڑدا پہ تو کسے کام جوگا۔ اللہ پاک نو بڑا خیال ہے کہ اے کنے جوگا ہے، اے کنے جوگا ہے، اے کنے جوگا ہے۔ اگر میری جناب دے ذہن چ اس پنجابی دے جملے نال یہ آیت آ گئی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ دی پنجابی یہی بندی ہے کہ اللہ نو پتہ ہے کہ اے بچہ کنے جوگا ہے، ایڈا اٹھ کے ٹر گیا ہے کنے جوگا ہے، جڑے آخری بندہ بیٹھا ہے وہ کنے جوگا ہے، پتہ ہوندہ ہے پہ کنے جوگا ہے۔ اللہ اس تو زیادہ بوجھ کسے بندے تے نہیں پاندا۔ یہ مطلب ہے وہ بندہ اللہ دے عدل دا منکر ہے جڑا نماز نو بوجھ سمجھے۔ اگر بندہ نماز پڑھن جوگا نہیں، اللہ نماز واجب ہی نہیں سی کرتا۔ اللہ نماز واجب 5 نمازاں واجب کیتیاں نے، تے دا مطلب ہے اسی انہیں جوگے ہے سا۔ اللہ 29 یا 30 روزے واجب کیتے نے، تے دا مطلب ہے انہیں جوگے ہے سا۔ یہ ساڑھے تے ظلم نہیں ہوئے۔ اگر صبح دی نماز 10-11 بجے بھی ہوندی تو جڑا سرگی نہیں نہ اٹھتا اس 10-11 بجے بھی کوئی نہیں سی پڑھنا۔ میں تو صحیح گل پتہ سنا، کئی بندے آندے نے وڈا سویرے اٹھنا پیندا ہے، 10 بجے ہوندی تو پھر اٹھ پر تو پڑھ لینی سی۔ اللہ پاک نے سرگی رکھی، وہ صحیح ٹائم رکھیا ہے۔ یہ مطلب ہے اسی اٹھن جوگے ہیں، میں جان کے نہیں اٹھتے۔ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، قرآن لا رہ بے، قرآن شک و شبہ نہیں، یہ پکی گل پہ کرتا ہے۔ یہ مطلب بندے سرگی اٹھن جوگے ہے نے تو اللہ سرگی رکھی، بندے اسی سردی چ وضو کرن جوگے نے تو اللہ نے وضو رکھے ہیں۔ 30 یا 29 روزے رکھے نے۔ میں عید والے دن کوئی جنازے نکلتے نہیں ویکھے کہ روزے دار مر گئے بیچارے بھوک نال 4-5، نہیں، کچھ کدی بھی نہیں، اس طرح کدی بھی نہیں ہویا۔ اللہ فرماندا ہے اسی بہتا بوجھ جو پاندے ہی نہیں، جو روزہ رکھ تو اگر 1 بجے مرن لگے تو کھول نہیں، میں تیروں مار کے راضی تو نہیں، کوئی روڑا نہیں۔ 2 بجے نہیں گزارا پہ ہوندہ، بندہ مر چلا تے کھول لوے، روڑا ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ نے جڑی نماز ساڑھے تے واجب کیتی ہے وہ بھی ساڑھی وسعت دے مطابق کیتی ہے۔ جڑے روزے واجب کیتے ہیں کوئی گل ہور نہ کر لئیے، روزے نماز تو چھڈ کے جڑی تسی آندے ہو کر لینے۔ ہاں چپ ہی کر گئے، اللہ نماز واجب کیتی
تھی سارے چپ کیتے ہو، ٹر بھی جاؤ تاں بھی واجب کی اللہ روزے واجب کیتے خیر ہو شکر الحمدللہ تسا کچھ حوصلہ دیتا ہے میں نے مہربانی یہ مطلب ہے اللہ جڑیاں نمازاں ساڑھے تے رکھیاں نے یہ مطلب طے وے کہ اسی انہیں جو گئے ہیں اس وسعت دے قابل ہاں اسی طاقت رکھنے ہاں پڑھ سکنے ہاں روزے واجب کیتے نے تو پڑھ سکتے ہاں ایک گل ہوئے نماز تے روزے تو ہٹ کے اللہ نے زکوٰۃ غریب تے واجب ہی نہیں کی زکوٰۃ غریب آدمی تے اللہ نے بہت شکریہ کہ بلا واجب ہی نہیں کی تھی اس واسطے کہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اسی بندے تے او دی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندے جڑا بندہ زکوٰۃ دین جوگا ہی نہیں پیسے ہی کوئی نہیں وہ کتوں دے گا اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ تیرے تے واجب نہیں تو نہیں ادا کرنی جڑا بندہ مسکین ہے وہ تے حج بھی واجب نہیں بھائی جی اللہ سارے تے حج واجب کرے تواڈے تے اللہ تواڈے سارے تے حج واجب کرے میں دعا دیتی ہے حرام ہے جے کسے آمین آکھیا ہوئے میں تو انہوں نے گل دساں یہ حج واجب ہو دے تو ہوندا جدے تے پیسے جدے کول ہون میں تواڈیاں پیسیاں دی دعا پہ کرنا اور میں پیانا حج ہو دے تے واجب ہوندا ہے جدے کول پیسے ہون پیسے نہ ہوئے تے حج واجب نہیں بچوں میں تواڈی دولت دی دعا پہ کرنا پہ اللہ پاک تو ہنوں اس قابل کرے کہ تواڈے تے حج واجب ہو جائے یہ بد دعا نہیں ہے بڑی بڑی دعا ہے پیسے ہون گے تے حج واجب ہوئے گا نا میرا خیال ہے جتھے تساں بولنا ہے وہ وقت آ ہی گیا ہے اللہ نماز واجب کیتی ہے تے ایسی واجب کیتی ہے کہ ایک بندہ آخر میں کھلوگ نہیں پڑھ سکتا اللہ جان چھڑتا نہیں آندہ بہ کے پڑھ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا کھلوگ بہ کے پڑھ بندہ آندہ جی بیٹھا نہیں جاندہ آندہ لیٹ کے پڑھ لیٹ کے پڑھ لو اچھا لیٹے ہے جی ایک پاسے فالج جو ہے فرمایا ایک پاسا ہلتا ہی نا جڑا ہلدا ہی وہ اشارے کر ایک بندہ صرف سیدھا لمحہ پہ گیا وہ کوئی اعضاء کم نہیں کرتا بندہ سجھاندہ ہے اے کون آ گیا پتہ لگ گیا ہی کون ہے اے کون ٹھیک ہے اللہ فرمایا تینوں اتنا ہوش ہے نا ہاتھ کم نہیں کرتے پیر کم نہیں کرتے تو سوچتا رہو میں نماز لکھوائی جا تو سوچ میں پڑھنا پیا یہ مطلب تیرے ارادے میں تے نماز ہونی چاہیے بہت شکریہ قبلہ مولا تو جزائے خیر دے مسافر ہے تے روزہ نہ رکھ یعنی اللہ بہتا بوجھ ہے بس یہی میرا موضوع ہے اللہ بہتا بوجھ ہے نہیں پاندہ میں جننے بندے پڑھنے والے پیچھے نے میں انشاءاللہ تواڈے تے بھی بہتا بوجھ نہیں تو سب بے فکر رہنا میں بڑے ٹائم نہ چھڑاں گا نماز اللہ واجب کیتی ہے روزہ اللہ واجب کیتا ہے غریب تے بھی تے امیر تے بھی غریب تے بھی تے امیر تے زکوٰۃ اللہ غریب تے واجب صدقے جاواں نہیں واجب کیتی اچھا جی اللہ تواڈے تے زکوٰۃ بھی واجب کرے ہاں شکر ہے آمین آکھنا اللہ تواڈے تے زکوٰۃ واجب کرے چونکہ صاحب نصاب ہو گے تے زکوٰۃ بھی ادا کرنی پائے گی یہ مطلب ہے اللہ غریب تے زکوٰۃ واجب کیوں نہیں کیتی کہ اللہ کسی دی وسعت تو زیادہ بوجھ تواڈی خیر ہوئے اچھا اللہ مسکین تے حج واجب کیوں نہیں کیتا اس واسطے بھی وہ دولت مند نہیں وہ انہیں جوگا جڑا اللہ غریب تے زکوٰۃ واجب نہیں کردا تے مسکین تے حج واجب نہیں کردا وہ تھوڑ دلے تے ولایت واجب کیسے مولا تعالیٰ جزا بہت شکریہ خیر بسم اللہ اللہ کسے بندے تے او دی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندہ جڑا امیر المومنین دی ولایت نو تسلیم کر گیا نا خدا دی قسم بڑا بہادر بندہ ہے او شکر کرے اللہ تو میں نو اس قابل سمجھے ہے کہ میں وزن چکن دے قابل تو انہوں پتہ ہے ولایت امیر المومنین کو ہلکی پھلکی شاید نہیں ورنہ سارے چک جانی سی یہ چنگا پہلا کام جے آؤ یہ سر تے 5 کو من کنک تار دئیے پرا موکا چل بیج یہ سر تے 5 من کنک تار دئیے من بھی تار دئیے انہیں جوگا ہے انہیں جوگا نہیں جس بندے انہوں کنک چکانی ہے وہ دا حق بنتا ہے پہ تو ساں ویکھیا بچہ انہوں 10 کو کلوے دے سر تے ترنی چاہیے فی الحال
تہاڈی خیر ہوئے فی الحال 10 کلو رکھنی چاہیے تے جے ہور اینو پھر عادت پانی ہے تو پھر 2 کلو اتنے ودھانی چاہیے یعنی کنے جوگ ہے جب پتہ لگ جانا کنے جوگ ہے ادوں کو 2 کلو اتنے تر لو کنے جوگ ہے فکر نہ کریا جے تو وہم بھی نہ کریا جے کہ او بندہ علی نو ولی نہیں منتا تے او علی نو ولی اللہ نہیں پڑھ مہربانی کریا جے قرآن میرے سامنے پیغمبر نے غدیر وچ پہلا بندیاں دا وزن کیتا ہے بندے کنے جو مولا تعالی جزا بہت شکریہ پیغمبر اعظم نے شکریہ وہ میں دسن لگا وہ میں میزان دسن لگا نبی نے میزان کی لائے یعنی اللہ زیادہ وزن تے پاندہ ہی نہیں زیادہ بہت شکریہ زیادہ وزن نہیں پاندہ بسم اللہ جو نہیں لگائے گا رائے گنج جائے گا رائے گنج امام بارگاہ بھی ہے جی تو جو ہے جی نا میں بسم اللہ انصر صاحب تشریف لے آئے میں عرض کر رہا سا کہ اللہ بہت شکریہ کسے بندے تے او دی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندہ کسے بندے تے وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندہ میں قصیدہ کیوں نہیں پڑھتا میں انہیں جوگے نہیں میرا خیال ہے کہ ایک قصیدہ پڑھ دینے بہت اچھا کمال اور جتھے تک مرضی یہ جاندے نے ایک خال کے کائنات ملکہ عطا کرتا ہے تو پھر بندہ قصیدہ پڑھتا شاہ جی پڑھ رہے سن کنے کمال طریقے نہ پڑھ سن ساڑھے سارے ذاکرین نو خالق ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور انہاں دی توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے یعنی آواز جتھے لا کے اے یاسر صاحب بیٹھے نے کتھے کتھے بندے قصیدہ پڑھ دینے پہلا لکھ دے بھی ہو نے جنہیں جوگے لکھ دا بھی ہوئے جنہیں جوگے اجڑا دا نا میں نہیں کدی قصیدہ لکھا تو انہیں جوگا ہی نہیں لکھنا تو لکھے تو وہ جڑا انہیں جوگا ہوئے بہت شکریہ توڑے واردے گرامی بہت اچھا لکھ دینے اچھا پھر یہ قصیدہ پڑھ دینے میں ان قصیدہ شروع کرنا میں کیوں کرنا میرا حق تحت لفظ نصر ہی تو ان تقریر سناوا یعنی وہ جڑا گلا قصیدے واسطے ہوتا ہے جدو اللہ مینوں نہیں دیتا تو تسی سارے بندے مطالبہ کرو نہیں بھائی مولوی آج قصیدہ سن میرا خیال ہے کہ تسی مہربانی کرو جدو اللہ بندے تے وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاندہ تے تواڈا بھی حق ہے کہ میرے تے وسعت تو زیادہ بوجھ نہ پاؤ میں انہیں جوگا نہیں جے میں تواڈے آکھن ویکھن تے فین آندے نا فین بڑے کٹھے ہوئے نے انہیں فین مینوں آکھن ویکھون مولوی صاحب تواڈا کی بگڑیا کہ کی پا کر دیو کی گل کر دیو پہ تسی شروع تے کرو اللہ وارث سے شروع تے کرو ویسے مینوں پتہ ہے پہ میرا گلا انہیں جوگا تواڈی خیر ہوئے انہیں جوگا نہیں میرا خیال تسی مینوں 50 واری بھی آکھو نا مینوں تاں بھی نہیں پڑھنا چاہیے تے 50,000 واری آکھو نا مینوں تاں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کئی بندے ایڈے اوترے نے جدوں ذاکر کو 4 قصیدے چنگے بلندی تے سن لین پھر آکھنا ایک فوق دا سناؤ تاکہ تو منجی تے کر جائے میرا مطلب ہے وہ جو ایڈی اچھی آواز تے قصیدے پڑھ لین تے اللہ دے بندے جان دیو میرا خیال ہے تواڈے نا فیناں دے آکھے لگ کے تے بندے نو وہ کام نہیں شروع کرنا چاہیے بندہ جننے جوگا نہیں پچھتائے نے وہ بندے جڑے فیناں دے چکن دی وجہ تو خلیفے ہو گئے خدا یقین کرو میں بندے آکھیا تواڈا کی پہ بگڑ دے تواڈا کی پہ بگڑ دے دیکھو جی تسی خیر ہی میری ہو تسی خیر ہی میری ہو کوئی ہارون رشید ہو گیا کوئی مامو رشید ہو گیا کوئی اللہ دے بندے ہو جڑے ہیں رشید انہوں دے حوالے ممبر ماشاءاللہ اللہ بھی کسے شکریہ جی اللہ کسے بندے تے انہاں بوجھ پاندہ ہے بندہ جننے جوگ ہے میں آیت پڑھی جائے عنوان جو میرا اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ نہیں ہوتا اللہ وسعت دیکھ کے بوجھ ڈالتا ہے یہ مطلب ہے تسی 10-15 بندے منو آکھو شاری نے مکھنا آئی تو آئے مولوی صاحب تسی قصیدہ پڑھو تسی منتظر تو میں چھوٹے ہو پڑھو تسی یارسا تو چھوٹے ہوئے بچے تو اڈے پترہ جڈے نے پڑھو کچھ نہیں پہ ہوندہ تے میں شروع کرنا اللہ میں نو معافی دے ویسے
ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਟ ਪੂਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਪੈਣ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਅੰਜ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ, آباد ہو صاحب، واہ واہ واہ، آباد رہو میرے عزیز دوستو۔ میرا خیال کام وہی کرنا چاہیے بندہ جن اے جوگا ہوئے، اللہ بھی بندے تے انہیں ہی پار پاندہ بندے جن جوگے نے۔ غدیر دے میدان کھلو کے پیغمبر نے پہلا میزان لایا ہے۔ میرا خیال تو سب پڑھے ہونا کدھر وزن کا کانٹا، وزن کا کانٹا اوتھے تو اڈھا کی خیال ہے والیاں تولتے نے اور وزن دے کنٹے تے کنٹینر تول جاندے نے۔ کنٹینر وڈا میزان ہوندہ ہے، وہ جڈا چھوٹا وہ دے مطابق ہوندہ، سنیا رہے کوئی جڑا کنڈا ہوندہ ہے وہ تُساں ویکھے تے جتے کنٹینر تولدے نے کماد دے وہ بھی تُساں ویکھے۔ یہ دا مطلب ہے کوئی میزان ہوندے نے جتے تولی جاندی شے کہ کنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے میزان نہیں ہوندے نے، بڑے بڑے میزان بھی ہوندے نے۔ جڈا کام وڈا ہوئے میزان وڈا وڈا چاہیے۔ سبحان اللہ، آباد رہو بھائی جنہ وزن ہوئے وہ دے مطابق میزان چاہیے۔ تو انہوں پتہ ہے میزان جڑے اس خاندان رسالت ہے نا، میں میزان تو یاد آ گیا۔ ایک باری بندیاں کو شرط لا لئی نبی پاک دے دور تو بعد انہاں کہا بھی ہاتھی تولو کتنا، انہیں ایڈی ترکڑی کتوں لبے اس دور میں۔ پہلی گل تو بندہ پوچھے تسی جو انہیں جوگے نہیں، اساں غور فرمائے وہ انہیں جوگے تے گل کیوں شروع کر دی؟ انہاں کہا ہاتھی تولنا جی۔ جدو انہاں تولن دا پورا ارادہ کر لیا پھر وہ ترکڑی نہیں کتوں لبے، ایڈا میزان کتوں لبے۔ اس دور جتے آئے کانٹے نہیں سن ہوندے، وزن دے کانٹے۔ انہاں آکھا جی کوئی بندہ کتوں صاحب لا کے دسے یہ ہاتھی تولنا ہے پہ ہاتھی کنا ہے۔ میں کھپ گیا کوئی نہ، وہی گل اوتھے ہی آ گیا جتھے بڑے بڑے آؤندے سا۔ مولا علی علیہ السلام کو حاضر ہوئے، انہاں کہا جی ہمیں پھانوں لگ گئے ہیں، ہاتھی تولنا چاہنے ہیں۔ آئے ہائے، تو انہوں پتہ ہے کئی بندے کئی گلوں بڑی بڑی سمجھتے ہیں تو کئی لائٹ لیندے ہیں، کئی لائٹ لیندے ہیں۔ ایتھے بندہ کھلو کے آکھے لو جی کار نہیں جانا، بوجھا ہاتھ مارو، کروڑ کو روپیہ چاہیے چھتی کرو۔ ویکھ لو کی حال ہوئے، میں پہنا کار نہیں جانا نہ بینک جانا، ایتھے بوجھا ہاتھ مارو، کروڑ کو روپیہ جمع کرو ہونا ہی ایتھے۔ سارے بندے میرے منہ پہ بہندے تے ایتھے بیٹھا ہوئے زرداری، نال بیٹھا ہوئے بزدار، نال بیٹھا ہوئے علیم خان، نال جہانگیر ترین۔ انہوں نے بندہ آکھے تو کروڑ کو روپیہ چاہیے، انہوں نے لائٹ لینا ہے، لائٹ۔ مولا بھی کونوں جزا دے میں وہ یار ایتھے تے بندے چوپی ہو گئے نہ پہ کروڑ، انہوں نے لائٹ لینا، ککھ بھی نہیں، خرباں دا بھی نہیں پتا انہوں نے کروڑ 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 لائٹ۔ ہن تو میرے منہ لو ویکھے کہ لائٹ کیویں لئی دیے، وہ سارے بندے نے منہ ایڈے ایڈے بنے سن، ہاتھی کیویں تولیے، جنہیں لائٹ لیا انہوں علی آندے۔ بہت شکریہ آباد، جنہیں بالکل گل لائٹ لئی انہوں علی آندے۔ میرے مولا وزن دس سکتے سن پہ ہاتھی کنا ہے، ویسے بھی دس سکتے سن، باب مدینہ تو العلم سن، دس تے سکتے سن پہ وزن اینا ہے۔ لیکن جتھے حضور باب مدینہ تو العلم سن اتھے دار الحکمہ دے بھی باب سن۔ انا دار الحکمت والی ان بابوہا، پیغمبر نے فرمایا میں حکم دا کاراں، دنائی دا کاراں، عقل دا کاراں، او دا دروازہ بھی علی۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاتھی تولنا ہے تو تھوڑے چھ اینی عقل بھی نہیں تول لو۔ انہوں نے کہا یار کو ترکڑی ایڈی لبے دے تولی، فرمایا اور بھی تو کوئی طریقے کہی آنے۔ انہوں نے کہا تُہیں دسنے جی، او جناب علی پیغمبر دے وسیع نے بالکل لائٹ جا۔ وہ فرمایا روز ہاتھی گھوڑے تے کھچراں نو تسی بڑے بڑے بیڑے چ لد کے سمندر دا سفر کرتے ہو سکے جی لدتے تے اسی ہاتھی آئے ماں سمندر چ روز بڑے بیڑے چ لدنے ہاں، ہاتھی اگا پیچھے بھی اسی لے جانے ہاں، پر وزن تو نہیں کدی کیتا، وزن کیویں کریے؟ وہ آپ نے فرمایا کم ہی کوئی نہیں، کم ہی کوئی نہیں، انج کم کرو پہ ہاتھی کھلارو وہ دے وچ بیڑے دے۔ پھر انہوں نے کہا جدو ہاتھی بوے گا وچ کھلوے گا سارے وہ بیڑا تھلے ہوئے گا نا، اور پانی دے وچ تھلے بیڑی ہوئے گی نا، تو فرمایا جتھے جائے گی نا تھلے پانی تے نشان لا رہے کہ پانی کنا ہے۔ وہ بیڑی تھلے جائے گی تو لکیر مار لیا جائے کہ ایتھے کر کے بیڑی آئی، ہاتھی باہر کر لیا جائے، وہ دے لکڑاں ترنیاں شروع کر دیا جائے، جتھے وہ نشان رڑے گا لکڑاں تول لیا جائے، جنیاں لکڑاں ہوں گیا انہاں ہاتھی۔
جنہوں یہ مطلب میزان دے میں نا یہ ہمیں واقعہ یاد آ گیا سی میزان کی گل پہ کرنا یہ مطلب بچے دے سر تے 10 سر کڑنگ ترنی چاہیے اگر چک لوے تو پھر 2 کوئلے اتنے یہ مطلب پہلے اساں ویکھیا پہ کنے اینی مجلس اج دی کنے جوگا ہے اے قرآن میرے سامنے میں میدان غدیر وچ پیغمبر نے ولایت علی دسن تو پہلا میزان کیتا ہے بندے کنے جوگے ہاں میں میزان دسن لگا جی دسا جی میزان نبی نے کی لایا پیغمبر اعظم نے ہر بندے تے سر تے ولایت نہیں رکھ دیتی جے تانوں رنگ تواڈے بگے ہوئے نے کہ او نہیں مندا تے او نہیں مندا نبی سارے نو منوایا ہی نہیں نبی پہلا میزان کیتا پہ انہیں جوگے بھی ہیں کہ نہیں ہر بندے تے زکات واجب نہیں غریباں تے حج واجب نہیں ولایت ہر بندے تے یار واجب کے میں تواڈے رنگ زرد ہوئے نے پیغمبر نے میزان لایا اور میں میزان دسن لگا ذہن چاہ گیا تو مجلس مکمل ہے پیغمبر نے فرمایا میں ماڑیاں دگڑیاں مسکیناں غریباں کوڑیاں ریاں تے اپا حج لوگاں دے ذہناں تے ولایت نہیں رکھن لگا من کون تو مولا اے عام آدمی دا کام نہیں اے ایرے گیرے دا کام نہیں اے کمزور دا کام نہیں من کون تو مولا ہو فہاز علی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے یہ ہر کسی کا مولا نہیں پنجابی کراں نبی فرمایا میزان لے جاؤ جنہوں میں سکھا گیا انہوں علی بھی سکھا جا جیڑا مینو من گیا وہ علی نو بھی من جائے گا یہ مطلب طے ہو گیا کہ پیغمبر اور اللہ کسے بندے تے وسعت تو زیادہ بوجھ حضرت علی دی ولایت نو انہیں منے ہیں جنہیں مصطفیٰ نو مولا منے جی میں نماز واسطے وضو شرط ہے مولا علی دی ولایت نو منن واسطے مصطفیٰ دی ولایت نو مننا شرط میرے محترم سامعین ساڑھے نفساں تو زیادہ اللہ بوجھ ہے نہیں پاندہ وہ میں اپنے نفساں تے توڑے نفساں دی تشریح قرآن چو پڑھ لوں تے پھر ایک جملہ اور کہہ دینا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم سورہ مبارکہ نجم خالق فرماتا ہے وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ہاں لماما لماما مطلب چھوٹے چھوٹے سوائے چھوٹے چھوٹے تو وڈیاں وڈیاں تو بچتے ہیں سوائے چھوٹے چھوٹے تو تیری عزت تو صدقہ انہوں بڑا پتہ ہے بڑے بڑے کیڑے کر دیں تے چھوٹے چھوٹے کیڑے کر دیں اللہ رعایت وقوع کی بکر اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بڑیاں بڑیاں بے حیائیوں سے اور بڑے بڑے کبائر گناہوں سے وہ بچ کے رہتے ہیں الا اللمم لیکن ذرا ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں پتہ سارے اللہ نو سارے آندہ اس ساری گل کرن تو بعد اللہ فرماتا پھر اللہ فرماتا ان ربک واسع المغفرتی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارے رب کی بخشش بڑی وسیع ہے تمہارے رب کی بخشش بڑی وسیع ہے وہ واسع ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے وہ معافی دینے والا ہے اگلی گل کمال ہے نا اللہ فرمائے گناہ تو میں بخش دیاں گا بخش سکنا میں غفور ہاں میں رحیم ہاں ایک کام کریا جی او کی اللہ فرمائے ہوا عالم بکم او دینا چلاکی نہ کریا جی تو انہوں بچوں جانتا ہوا عالم بکم وہ تمہیں خوب جانتا ہے کدوں دا اللہ فرماتا ہے اس انشاءکم من الارض جب سے تم زمین میں اترے ہو نا اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے جب سے تم زمین میں اترے ہو اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے بلکہ اردو اللہ پیچھے چلا گیا اللہ فرماتا ہے بھائی میرا موضوع نفس ہے اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا میں کدی موضوع دی جان چھڑی نہیں تساں نفس نو ذہن چ رکھنا ہے ایتھے ہی میرے اس مکانہ خالق فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور زمین پر اترنے کو چھوڑو جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے اس وقت سے میں تمہیں کیا خیر ہوئے تھوڑی قبلہ جڑا پیدا ہو جائے انہوں مولود آندے جڑا صدفے مادر چوے انہوں جنین آندے ساڑھے تے ایک وقت گزرے سب تے جدوں اسی حالت جنین سا ماں ساڑھی امینہ سی
میں اچھے لفظ استعمال کرنا اسی امانت سا وہ ماں سانو سنبھالے ہے اس حالت نو جنین آندے نے اللہ فرماندا میں تینوں اودوں دا جان تساں اودوں دا سواد ہی کوئی نہیں لیا تسی لاہور والے ہو مینوں اودوں دا جان دیو جدوں دا میں مولویاں خطیب ہاں جدوں میں سکول جاندا سا سائیکل تے تسی مینوں اودوں دے نہیں جان تساں جدوں مینوں ویکھیا گڈی تے ویکھے تے جس مینوں اودوں دا جانیا نا اودوں دا او میں گڈی تیز اودے کو نگاواں نا او آندا اے تے سائیکل دے تکے فیل ہو گئے سن ایک بار شکر کرو کو پرانا جانن والا نہ مل جائے جڑا پرانا جاندا نا وہ معاف نہیں کردا جڑا پرانا جاندا ہے وہ معاف اور دعا کرو کوئی نہ ملے پرانا جانا ہے میں ایک بندے نو ویکھیا پینٹ پائی کوٹ پایا بہت اچھی قسم دا ٹائی پر دسدا سی پیا پہ کسے سیتا چنگا ہے اس پایا چنگا ہے ایک کریز ٹھیک ہے اے پینٹ دی کریز سدھی ہوندی ہے جدی ادھر ہوئی ہوئے انہوں کوئی نہیں پتا کہہ دی پائی کریزاں سدھیاں کوٹ پینٹ نہ کردا ہے ایک بندہ میں نے آندا ہے جاننا میں کہ بندہ کوئی اللہ دا کوئی امیر آدمی جاپدا ہے ہو سکے دا ٹور وے یہ دی گڈی وے یہ دی ٹائی وے یہ دا پرفیوم وے وہ میں ہویا کیا او ساکھیا یہ دی پینٹ دا پہنچا چک انہوں سائیکل دی کلی وجی نہ کلی بجی ہوئے تو اسا کہا میرا پیو کوئی نہیں یہ سائیکل چلاندہ سی تو سائیکل دی کلی انہوں وجدی ہے جیدے سائیکل دا پیڈل نہ ہوئے وہ کلی تھڑا کے باجہ کہ سائیکل چلایا ہوئے پیڈل ہوئے تو کلی نہیں وجدی پیڈل کسے ویل ٹوٹ کے ڈگ پیندا نری کلی تو پیر تلدا تو کئی باری وجی ہوندی ہے اسا کہا اس سائیکل تے میں نو ویکھیا ہی تے ٹائی دی ویکھ تے پینٹ دی ویکھ تے پرفیوم دعا کرو پرانا جانن والا کوئی نہ ہوئے ہن میں آخری مثال اپنی دینا نامی 10ویں پڑھتا سا میں 1979 میٹرک کیتا سی نہان پہ جاندہ سا اس دوران تے ساڈا پنڈ انج کر کے لگا جی یعنی اچھا ہے درمیان چ تھاں گیا اتنے میں بارش ہوئی سی وہ بارش میرے دووے پیر نکل گیا ادھر صابن ادھر تولیہ منڈ دووے پیر جو نکلے تو میں سدھا ہی تھرے بہ گیا تھا چکڑ دے وچ تو ڈگ پئی یار شاید صابن کدھرے ہو کدھرے جہاں ڈگدا ہے نا بندہ وہ پہلا دوالوں وہدا بھی کوئی وہدا تو نہیں یعنی عادت ہے بندے دی فطرت تے انشاءاللہ اگلی گل ہے پہ جہاں وہدا ہے وہ چکدا نہیں پہلا ہسدا اج میں تسی ہسے ہو بلکہ میں جننے بندے ڈگدے ویکھے نے انہوں نے پاویں لت ٹوٹ گئی ہے نا ساڈا معاشرہ ایسا ہے پہلے نمبر تے آکھنا آؤ پیا ہی میں دوالوں ویکھیا تے کسے نہیں بارش بندے اندر سن بارش بنی تسی یقین کرو قرآن سامنے میں بنا کے گل نہیں پہ کردا ایڈی کڑی اے ایڈی 79 دی گل چھت تے کھلوتی سی اس اتوں اعلان کیتا پا ناصر ڈگ پیا جی میں تھلے دفاؤ پا ناصر ڈگ وہ ٹر گئی تھلے بچاری 79 تے 2100 تے اگے 23 آج 22 ایک کو 42-43 سال اس گل ہو گئے بال بچہ وہ جوانے اگوں جیاں کڑیاں تے منڈے پہ آئے نے جتھے مل دی آندی ہے سنا سٹ تے نہیں لگی ساڑھے پنڈ بھی ہے میں کہا تو کڑیے میں اتنے میساں پڑھنا جانا وہ شہر میں کی کرنا میں جدوں جانا وہ شہر میں چالو ہویا کہ وہ نہ آ جائے وہ دس دی یہ گل پہ میں کوٹے کھلوتی سا یہ نال بجاندہ سی یہ ڈگ پیا یہ مطلب ہے جڑا پرانا جانتا نا وہ اینی کو بھی گل ہوئے نا اینی وہ ڈر آتا کدھر دس نہ دے اللہ سانو ایڈا پرانا جانتا ہے پھر چوپے مولا تو جزائے خیر دے میں دس دینا تو علی عباس عسکری صاحب تشریف لے آئے ادھر رکھو علی عباس عسکری صاحب ہاں میں دسنا کی جی ہاں یار علی عباس عسکری صاحب آ گئے ادھروں ویکھو میں پیا آ گئے نا بیگ ٹھیک ہے اور کوئی آیا ہو بھی دساں گا پر ویکھو میرے میں دساں گا اتوں ہی کسے ہونا نا یا ادھر ہونا میں نا تھوڑی کہانی یہ مطلب جڑا پرانا جانتا ہوئے وہ اینی کتائی ہوئے تو معافی نہیں دیندہ انہوں چک جاؤ یار جڑا ساڑیاں تنہائیاں تو واقف ہے تو پھر چک ہائے ہائے ساڑیاں تنہائیاں تو واقف تو پھر چپ ہے خدا دی قسم پہ او پتر دی نظر چ با عزت ہے تے او دی وجہ تو
چاچا پتیتے دی نظر چ با عزت ہے تے او دی وجہ تو، ماما پنیویں دی نظر چ با عزت ہے تے او دی وجہ تو، او ای دی اونوں نہیں دسدا تے او دی اونوں نہیں دسدا۔ ساڑھے ماضی تو واقف نرا نہیں، اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے۔ یہ جڑا میں موضوع پہ پڑھنا ہے دا شیعہ نال تعلق نہیں، جڑا جڑا ماں دے پیٹ چو دنیا تے آیا او دی میں گل پہ کرنا، جڑا بارش نال ڈگ گیا او ٹر جائے۔ اللہ فرماتا میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے پیٹوں میں حالت، ہاں بولو، جنین میں تھے۔ ہونو جملہ ہے، نفس میرا موضوع ہے۔ اللہ فرماتا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے نہ کہنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں۔ صدقے جانا آباد رہو جناب، اب مجھے نہ کہنا کہ تمہارے نفس پاک ہیں۔ میں کہ اللہ میں وضو کیتا ہے، فرمایا خبردار میں تیرا منہ توڑوے نہ پیا، میں تے تیرے ماں دے پیٹ دی گل کر رہا، مینوں تو کے منہ نہ بکھائیں، غسل کر کے نہ بکھائیں، تے خوشبو لا کے نہ بکھائیں، اے بندیاں نو بکھا، میں تینوں پرانا جاننا۔ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تمہارا حق ہی نہیں بنتا کہ مجھے کہو کہ تمہارے نفس پاک ہیں۔ کنہ کو تو پاک ہے جدن ماں دے پیٹ جو دنیا تے ایسا ہے، نہ ماں دی نماز ہون دیتی صحیح، کیونکہ میں تمہیں ماں کے پیٹوں سے جانتا ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارے نفس اس قابل نہیں کہ ہم اس کے سامنے دعویٰ بھی کریں کہ ہمارے نفس پاک ہیں۔ قرآن ایسے وچ اللہ فرماتا ہے یُزَکِّیہم، زہرہ کا بابا تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے۔ کیا بات، مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے میں، یہ مطلب ہے پاک ہونے والے نفس اور ہیں۔ بولو بولو یار، پاک کرنے والا نفس اور ہے۔ پہچانو بندو، ہم اس کے سامنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے، نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے۔ جدن اسی آئے سا اسی بھی پلید، اماں جان بھی پلید، مولوی صاحب بڑے بیٹھے ہون اعتکاف ہے تے مستور نو اللہ بیٹا عطا کرے 7 تیاں تو بڑے مولوی اعتکاف چون تے رمضان ہوئے، اگر وہ ضد کر جائے کہ میں مولوی صاحب کو یہ اذان دعانی ہے تو لوگ کہن گے بی بی کی کرنی ہے، وہ تو اعتکاف بیٹھے نے، تو آندھی ہے میں کہڑا کوئی دنیا دا کام آکھنا ہے، اللہ دا کام میں اذان آکھنی ہے تے قامت آکھنی ہے، میرے نہیں میں چلی ہاں مولوی صاحب نو جا کے وہ کھیس تانیا ہوندہ ہے متکف نے، تو انہوں یاد ہے کھیس تان کے وچ منہ وڑیا ہوندہ ہے، انہوں جا کے کول بے کے کوئی بندہ آکھے وہ تہاڈی مریدنی جڑی مسئلے بھی تہاڈے کولوں پوچھدی ہے، بڑی اچھی ہے، پارسا ہے، نیک بخت ہے، متقی ہے، تہاڈے تے اعتبار کر دیے، انہوں اللہ بیٹا عطا کیتا ہے، وہ چپ رہن گے کیونکہ اعتکاف بیٹھے ہیں۔ وہ آکھے گا مولوی صاحب میں تہاڈے نال ہاں، وہ آندھی ہے میں اذان مولوی صاحب کو دعانی، مولوی صاحب پھر چپ رہن، جے وہ آکھے وہ آؤندی ہے بھئی، مولوی کھیس پاڑ کے باہر آ جائے گا، اور سکھا کہ انہوں ڈکوئے ہو دل بال ہوئے مسیحتے نہ آ جائے۔ یہ سنے گا میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ تمہارے نفس پاک ہیں، میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے حالت جنین میں جانتا ہوں۔ بندہ کے ہوتے دروازہ مسجد تے آ گئی ہے، مولوی صاحب باہر آکا کھڑ گئے، آبی بھی قرآن دا نائی رومے تو عقیدت نو اوتھے رہی اوتھے کتھے جتھے جتیاں لتھیاں نے اگے بنی بنی ہے، جس مسیحت اندروں نہیں بیکھی انہوں میں کی سناواں، سار اٹھاؤ مسیحت دا بوا لنگیاں تے ایک بنی ہوندی ہے، اگے جتیاں لتھیاں ہوندی ہیں، اگے مسجد شروع ہوندی ہے، مولوی صاحب آکھن گے ہاں اوتھے ہی بی بی اوتھے ہی تیرے ال بچے ہاں اندر قدم نہ رکھی ہے مسجد ہے، تھلے منہ کر مولوی 3 دن کعبے جو نہ ماں باہر آئی نہ بیٹا باہر آیا، چوتھے دن رسول آباد رہو مولا تو انہوں جزا دے پھر از کر دے آباد رہو
فلا تزکوا انفسکم، میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے تمہارے نفس پاک ہیں، میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے جانتا ہوں۔ تیاں پہنا بیٹھی ہیں نے اپنا منڈا دودھ سٹے نا، دودھ سٹے، میرا خیال ہے میں اٹلی آ گیا۔ تو بالا دودھ نہیں کدی سٹیا، اور دو سٹ وہ بچے دا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے تو انہوں پتہ نہیں ہوتا میں کنا پینا ہے، وہ پی بھی جانا، انہوں پیائی جاؤ پی بھی جانا، پی بھی جانا، جب ود جانا باہر چھوڑ دینا۔ یار روٹی کھانا بھی کھائی جائے نہ تو حساب نہ رکھے، وہ بھی بچہ ہی ہوتا ہے، اور بچے نو پتہ نہیں دب کے رہنا، وہ دودھ اندروں باہر آئے تو سمیل تھوڑی بہت آؤندی ہے۔ منڈا بھی اپنا ہے، منڈا بھی اپنا ہے، بیٹا بھی اپنا ہے، تے سکی بیوی اپنی آنکھیں نا آ ذرا پھڑیا جے، پھڑی نہیں، اور جڑی آندی ہے پھڑی وہ بھی ہے نے، اور کئی تے ایسیاں مہربان ہو دیا منڈا پھڑتے رہیے، یعنی ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے گا، یقین کرو۔ تے جڑی بہت مؤدب ہوئے وہ ساڑی تھی پہن کی آندی ہے آ ذرا ہم منڈا پھڑیا جے، وہ منڈے دودھ سٹیا ہوئے اپنیاں پاویں ہو دیا جراباں تُبیاں نو 6 مہینے ہو گیا ہوں، وہ کی آندہ پرا دہا منڈا منڈا روندی منڈے نو جویں دی توں اویں دا منڈا دودھ سٹیا پیا منہ تے صاف کرے دا، اوے اپنے سکے خون نے دودھ سٹیا ہوئے تھوڑا جہا، اوے بندے آندے نے اپارا لے جا تو کے لیا میں گردن کٹا دیاں گا، علی دے منہ جیب رکھن لگیا، محمد وضو کرایا غسل دوایا ہوئے منہ دھوتا ہوئے، پیغمبر منہ رکھ کے فرمایا کعبہ بھی پاک ہے، ماں بھی پاک ہے، بیٹا خیر آباد رہو۔ مہربانی جی میں جملہ کہہ کے اجازت لینے بہت شکریہ کہ مولا ایک شکریہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ دا مطلب ہے ہمارے نفوس اور ہیں، اور جو تزکیہ نفس کرتے ہیں وہ، یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز ہم پہ واجب نہیں، مصطفیٰ پہ واجب ہے۔ اوہ تہجد دی نماز ساڑھے تے واجب نہیں، اور جڑی نہیں واجب ہو دیتے تو بولو قرآن دا نا جے۔ تہجد دی نماز ساڑھے تے واجب نہیں، پیغمبر تے واجب ہے، مصطفیٰ تے واجب ہے، اور جدے واجبات ساڑھے واجبات نال نہیں رل دے، او دے معاملات ساڑھے معاملات نال کیسے؟ نہیں اجے نہیں۔ اے قرآن 2 آیتیں پڑھنا تے اجازت لینا۔ سورہ مبارکہ میرے سامنے عذاب، خالق فرماتا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی لوگوں کے نفسوں سے اولا ہے، نبی لوگوں کے نفسوں سے، شکریہ نفسوں سے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے، وازواجہ امہاتہم، یہی وجہ ہے کہ اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے کہ وہ اولا ہے، اس لیے کہ وہ اولا ہے۔ گھبرانا نہیں، میں مثال دینا نا تو گھبرانا نہیں، بڑے بڑے بندے گھبرائے وکھے، شادی شدہ بندے ذرا جاندار ہو کے بیٹھ، گھبران دی لوڑ نہیں، اللہ وارث۔ بندہ فوت ہو جائے تو بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کر سکتی، لمبی نہیں سوچنی، صرف جواب دینا، مسئلہ پہ کرنے۔ لمبی سوچ نہیں سوچنی کی ہوئے گا نا چپ۔ اگر فوت ہو جائیے ایسی شادی شدہ تو ساڑی بیوی دوجہ نکاح کر سکتی ہے، قرآن تے میرے ہاتھ نے، پیغمبر دی نہیں کر سکتی، ہائے ہائے شادی کر سکتی ہے تے پیغمبر دی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا اولا بالمومنین من انفسہم، اس لیے کہ اس کے نفس کو
تمہارے نفس کی برابری نہیں. اس کی جان اور ہے، تمہاری جان اور، اس کی شخصیت اور ہے، تمہاری شخصیت اور ہے. ایسے قرآن چ لکھے ہے ساڑی کر سکتی ہے. پہنا تیاں سن لین، طلاق دی عدت 3 مہینے، طلاق ہو جائے تو 3 مہینے بعد بی بی کر سکتی. شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تو بعد، 4 مہینے 10 دن. کئی میریاں تیاں بہناں دی ہون گیا مولوی کو خیر دے مسئلے کر. مسئلہ تو یاد ہونا چاہیے، ہو سکتا کسی وقت ضرورت پہ جائے. تو انہوں پتہ ہے اتھے ایسے ایسے بندے تے بیبیاں موجود نے. مولوی صاحب مفتی صاحب نو بعد جو پتہ لگا 48 دن پہلا میرے کو نکاح پڑھوا لیا نے، اجے عدت دے دن رہی دساں. عدت دے دن اجے 48 باقی سن تو انہوں نے آکھا کہ نکاح پڑھو پڑھو، انہیں پڑھ چھڑے. انہوں کہے دسیا بھی 48 دن پہلا پڑھا چھڑیا جائے. ہو سکے ہاں پھر پڑھا دینے. بلے ہو دین تو کدی سویٹر اتے پا لیا کدی تھلے پا لیا. انہوں نے کسے پوچھا مفتی صاحب تو پھر پڑھا چھڑے ہیں تو جڑے 48 دن کٹھے رہے نے ہو سکے اللہ جانے دے ہو جانے تھا. اس واسطے یاد کر لو طلاق دے 3 مہینے تے مرن دی مدت عدت دی کنی ہے جی 4 مہینے 10 دن 9 بھی نہیں 10 پورے کرنے نہیں دین گن کے حاصل کرن دا نہ ہے. اے قرآن ایدے بچی لکھے ہے ساڑی کر سکتی ہے. ایدے چی لکھے ہے پیغمبر دی ایک قانون دی سب تو بڑی بابا جی کتاب ہے. ایک قانون ساڑی زوجہ نو اجازت دیندہ ہے، پیغمبر دی زوجہ نو اجازت نہیں دیندہ، کیونکہ پیغمبر کے علاوہ جتنے ہیں وہ اس کے بیٹے ہیں اور وہ تمام امت کی ماں ہے. یہ لوگ کئی قانون بھی نہیں آندے. قانون سارے واسطے برابر تھلے مکر کوئی نہیں سارے واسطے برابر. ساڑھے واسطے قانون اور ہے، زہرہ دے بابے واسطے قانون اور ہے. اور عزت سادات دے من کرو جدہ قانون ساڑھے قانون نال نہیں ملتا او دا خون ساڑھے خون نال کر. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما. میں آخری گل کر رہے ہیں تو انہوں کو اجازت لے رہے ہیں. یا ہمارا نفس پاک ہونے والا ہے، پیغمبر کا نفس پاک کرنے والا ہے. مہربانی کرنی جائے میں آیت پڑھنے لگا. فوکس رکھنا، فوکس نفس نو فوکس رکھنا. میں تقریر ختم کر دیا. فوکس کنوں آندے نے جس کسے کدی تصویر کسے دی بنائی ہے وہ آندہ فوکس کریوں خدا دا نہ ہی فوکس کر. وہ 2 چکور آندے نے ڈبے وہ پھر دے رہندے نے. اے چکور ڈبے پھر دے رہندے نے کدی فوٹو بنا کے دیکھو. وہ جدوں بندے دے منہ تے آ جاندے نا پھر دے ادوں فوکس ہوندا ادوں. وہ پھر ایویں ٹائم تے اتنا کوئی ہوندا اور اتنا کوئی ٹائم ہوندا فوکس نوں گیڑا دینا پیندا. میں پیا نا جہڑے ویلے چکور سامنے آئی ادوں انج. ہن میں ویکھنا تسی فوکس کردے ہو انج کردے ہو کہ نہیں. لاچی دا سواد چتھن دے ویلے جڑا ہوندا پھر نہیں آوندا. جڑا بندہ 12-14 لاچیاں منہ چ پا کے تو پانی پی جا تاکہ سواد کوئی نہیں مرے تینوں کھان دی جاچ نہیں سواد. لاچی چتھی دی یہ تساں پرانے بزرگاں گل سنی ہوئی کدی. بچے ذرا میرے نال بولو. پرانے بزرگ آندے نے میں پیا گل کرنا ذرا چتھی گل نو چتھی گل نو کی یعنی غور کرنا. تساں بھی ہونا چتھنا ضرور ہے. لاچی دا سواد بھی آنج دباؤ جی پہلی خوشبو آندی ہے پھر اونج نہیں آندی. ایک دوسرا فوکس ہویا آنج. یہ آنج دا کم جے. میں ویکھن لگا تواڈے جی منتظر صاحب مجمع نو کہ کنا فوکس پہ کر دیں میری تقریر نو. لفظ نفس سے میں کافی بحث کر چکا ہوں. ہمارا نفس پاک ہونے والا ہے اور پیغمبر کا نفس نفسوں کو پاک کرنے والا ہے. ہن میں آیت پڑھن لگا. فوکس رکھا جے جتھے نفس آئے گا تقریر مکمل ہو جائے گی. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی
نہیں 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 اجے تو نہیں نا لے بھی کتاب رہ گئی ہے کتے چلو کوئی گل نہیں دس دن کتاب دا نام ہے ذبح عزیز کچھڑ کڑی ٹنڈورا شہر اے پئی اے طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے اجے زندہ نے فون کر کے پوچھا جا سکتا ہے اے قرآن تے ہتھے تے اے کتاب ہے وہ فرماتے ہیں جب بیٹوں کو لانے کا وقت آیا تو حسنین کو لے گئے آئے آئے اور جب عورتوں کو لانے کا وقت آیا تو زہرا کو پیش کر دیا اور جب اللہ نے کہا اپنے نفس کو لے گیا تو علی سبحان اللہ جب اپنی جانوں کا معاملہ آیا نفس کا معاملہ آیا تو نبی حضرت علی کو لے کر گئے اور پوری کائنات کو بتایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی ہے اور یہ صرف میرا چچا کا بیٹا نہیں یہ تاریخ کی نظر میں صحابی رسول ہے قرآن کی نظر میں نفس رسول آخری گل کر رہے ہیں اے نفس رسول نے میرے مولا علی نفس رسول نے میرے مولا علی اعتراض نہیں کسے ہویا اے طاہر القادری تک بندے لکھ دیتا ہے کہ نفس رسول نے علی ایک بندے نو اعتراض ہویا ہے ایک مفسر ہوں وہ میں دس دینا تے اجازت لینا وہ فرماندے نے کہ نا شیعہ دی ویکھا ویکھی سنی بھی پوڑے پاڑے علی نو نفس رسول منن لگ پین پوڑے پاڑے انہاں پوڑیاں پاڑیاں چو ایک طاہر القادری صاحب نے ہاں پوڑے پاڑے انہوں نے بڑا اعتماد سار کیتا ہے بڑا انہوں نے وہم کیتا ہے وہ وہم سن لو تے سواد ہے کئی بندے گوڑا چلان دا سواد لیندے نے کئی چلے دا سواد لیندے تے کئی جڑا آگ لا کے ڈگدا ہے نا او دا سواد لے تے آؤ پیائے میں جڑا سواد لیا نا یہ ڈر دا مفسر دے ڈر دا توڑے تک پہنچا لیا تے اج دی مجلس کامیاب اور فرماتے ہیں علی نفس رسول نہیں یہ شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے اور سنی اس میں شامل ہو گئے ہیں بولے بالے کیوں وہ فرماتے ہیں علی نفس رسول بن کے مباہلے میں نہیں گئے وہ نبی کا بیٹا بن کے مباہلے میں گئے ہیں ابنا انا میں آتے ہیں انفسانا میں نہیں آتے تقریر سن دے ہو یعنی ابنا انا دے وچ بیٹے آئے انفسانا میں نہیں آتے میں تے پنجابی بندہ میں کہڑا ایڈا وڈا عالم ہاں میں تے گل ہی پہنچانی ہے مولوی صاحب اگلی سیٹ تو بندہ اتار کے پچھلی سیٹ تے بندہ باہ چھڑے کار دے وچ ہی رہا نا پھر بھی ہائے ہائے بھائی بندہ آکھے اگلی سیٹ تے نہیں بیٹھ دینا پیچھے بھاگ کھڑو پیچھے بھی جائے گا تو کار تے ہوئی جائے تو حضرت علی نو بیٹیاں چ رکھ تو حضرت علی علیہ السلام نو انفسانا چ رکھ تو نال جان والے چ رکھ صادقین چ رکھ جویں تیرا دل کر دینا پا لے ایتھوں کٹ کے اٹھے ایتھوں کٹ کے ایتھے ایتھوں کٹ کے ایتھے ایتھوں کٹ کے ایتھے اگوں لا کے پیچھے جتھے دل کر دئی رکھ علی رہندا نہیں تے تیرے والے چ جاندا نہیں صدقہ جانا سر اٹھاؤ جائے گا پھر بھی علی مبالغ چ گئے تے علی نے اگلی گل ذرا چلی توجہ فرمائیے تو میں اجازت رہنے لگا یہ فرماتے ہیں بیٹا بن کے گئے نے جان بن کے نہیں گئے نفس دا معنی جان ہے نفس دا معنی جان نفس رسول بن کے نہیں گئے بیٹا بن کے گئے وہ پھر اگو بیٹا تے ہے نہیں سی ہے سن چاچا زاد بھائی سن اگو پھر کی فرماندے نے تو بہتا پھسے نے ہائے ہائے ارشاد فرماندے نے ہائے فرماتے ہیں دراصل داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے اب میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے پوچھتا ہوں ایک ہی داماد تھا نا مہربانی میرے حاضری قبول بہت شکریہ خیر ہوئے داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے اگر خیر ہوئے جناب بھائی داماد بیٹا ہوتا ہے تو پھر ایک ہی تھا نا داماد جو بیٹا بن کے ساتھ جا رہا تھا بہت اچھی گالی اس پاسے نہ جا نفس رسول ہی مان جا چنگا رہیں گا ہوں انہیں جڑی ڈر ہے نا ڈر ویکھو کہ یہ مجلس مکمل ہے وہ فرماتے نا نفس رسول میں کیوں نہیں مانتا اے تیرا ڈر تو صدقے فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر دھیان نہ سننا جو لفظ دا مل پانا ایک جملہ ہے اور حضرات فرماتے ہیں اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو بلا فصل بھی یہی ثابت
لکھ دینے خود لکھ دینے اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو بلا فصل بھی یہی ثابت ہو. پیغمبر نے میدان مباہلہ چ جا کے دسیا ابنانا و ابناکم علی دے بیٹے ہی میرے بیٹے نے علی دیاں بیٹیاں ہی میریاں بیٹیاں نے علی دے بیٹے پیغمبر دے بیٹے نے علی علیہ السلام دے بیٹے پیغمبر دے بیٹے نے. بسم اللہ جناب شوکت صاحب تشریف لائے. مولا دے بیٹے نبی دے بیٹے نے مولا علی دیاں تیاں نبی دیاں تیاں نے نبی تھان تھان تے دسیا ہے اے دے پتر میرے پتر نے اے دیاں تیاں میریاں تیاں نے. واہ مسلمانہ نہ علی دے کسے پتر دا لحاظ کیتا ہی نہ مولا دی کسے بیٹی دا لحاظ کیتا ہی. زہرہ دی لاڈلی جتھے دو طرفہ پتھر وجدے ساں اوتھے فرماندی سی میں علی دی بیٹی ہاں کہ جتھوں چواں پاسے وہ پتھر لے پہنے اوتھے بی بی نے فرمایا لوگوں میں تواڈے رسول دی بیٹی. مجلس دی قبولیت واسطے تے دعاواں دی قبولیت واسطے کو آنسو آ جاندے آ گیا تے میں چھڑ رہا معززین پڑھن والے تشریف فرمانے. میرے عزیز دوستو زخم ہوئے نا زخم چھوٹا یا بڑا او دے تے فوراً بندے کپڑا بن. میں اوکھی گال کوئی نہیں کیتی میں تے اپنی حاضری لوان لگا جائے میں کوئی نہیں مصاحب پڑھن لگا میں ایک جملہ پڑھنا ایک کوئی زخم ایتھے ہو جائے نا زخم سب تو پہلا ڈاکٹر کو جان تو پہلا لوگا کپڑا بنو کپڑا زخم تے کپڑا کیوں بدل جاندے جیڑے ویلے کسے زخم تے کٹ کے کپڑا بن چھڑیے ایک کو دا خون رک جاندے دوسرا انہوں ہوا نہیں لگدی تو پھر تکلیف تھوڑی ہوں درد چ کمی ہوں دی تے دوسری گل پھر خون نہیں وگدا کھلیا زخمہ چوں خون وگدا رہندا تے تکلیف ہوندی رہندی. جیڑا ایک زخم میں پڑھن لگا نا وہ دے چ میری حاضری قبول کر لینا 3 پڑھنا تیسرے زخم تے دعا دین لگا 2-4 منٹ دی کرتے ہیں 1 منٹ دی 1.5-2-4 منٹ بڑا بڑا زخم لگا حضرت علی علیہ السلام وزنی تلوار سی زہر چ بجھی سی دوواں ہتھاں نال اس بندے نے کھلو کے ضرب ماریے ڈکن والا کوئی نہیں سی مولا کو ٹال مولا سجدے وچ سڑنا وہ جو ضرب ماریے نا اے لکھیا ہے علماء نے اج میں کتاب کھل دی ایک کائنات دے مولا دا انج سر مبارک انج شگافتہ ہویا کتاب اے علماء نے لکھیا کہ جب آج سر وجی جب کتاب کھلتی انج کر کے کتاب مانگو سر کھلے پتر دوڑے نے کپڑا لے کے سارے کپڑا میں تاں کے امامہ لے کے پتر دوڑے نے میرے مولا دا سر شگافتہ ہو گیا پتران دے آندیاں امام نے سر اپنا دو ہاتھاں نال پھڑ لیا تو سمجھ لے میرے لو چھڑا لگا آنج پھڑ لیا سی یعنی سر آنج کھلے آنج سر نو جوڑیا نے تو پتران آ کے فٹا فٹ اٹھے امامہ میرے مولا دا بدھ ہے تو سر چم کے فرماند نے بابا دیر ہو گئی ہے تو اڈا سر مبارک جویں ضرب لگی ہے فوراً بننا چاہیے دا سی حضرت امیر المومنین نے انہا دوہاں ہتھاں نال اے اپنا سر پھڑیا ہے جگر قابو کریں دل قابو کریں لیکن جدو عباس نو ضرب لگی ہے نا گل کیوں تو اڈی ہائے زیادہ اچھی ہو امام دے بڑی دیر نہ پہنچے نے امام دے پہنچن تک حضرت عباس دا سر کھولا رہے ہیں میرا خیال ہے بچے بھی سمجھ گئے نے کہ حضرت علی تے دو ہاتھاں نال سر پھڑی رکھے سی حضرت عباس دے دالبالو ویلے قلم ہو گئے سر شگافتہ تے جا کے شبیر نے پٹی بن کے آکھیا عباس ناراض نہ ہوئی میں نو دیر ہوئی ہن دوہاں پیو پتران نال ایک گل کرن لگا صدقے بھائی آ گیا آنسو میرا میں دعا دے رہا تو تھوڑے کو دعا لے رہے ہیں ایکو جملہ ایکو پھر پہنا ایک مولا علی علیہ السلام اے میرے شجاع مولا اے میرے بہادر مولا اے میرے ساجد عابد مولا تیری ایک ضرب سکلین دیاں عبادتہ تو بد گئی
ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਜਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ। 10 ਮੁਹर्रम ਦੀ ਡੀਗਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬੁਲੰਦ ਆਬਾਦ उसे नेज़े ते बीबी दी चादर बुलंद होई। फिर कपड़ा कोई नहीं सी जरा बीबी दे सर ते बता जाता। सारी जिंदगी ना ये जो खून बंद होया। लंबे ऊंटां दे सफरां तो सर नंगा रहा। तुसी इको जुमला और सुनना तो मैनू इजाजत देनी है बस। तुसा कदी जंजीर वजदे वेखे? बोलो भाई बोलो। जंजीर साना नू अल्लाह सलामत रखे। जंजीर वेखे कई बारी जंजीर अगे भी मारे होंदे ने, फिर मारन लगता तो बंदे आते ना मार ना मार, तू बड़े मारे सन, पिछले साल मारे सन। मैं तो ऐसे ऐसे जवान वेखे ने जेडे 10 मुहर्रम नू मारते ने, ते उस जोश नाल फिर 12 मुहर्रम नू मैं मारते वेखे, तो फिर उस जोश नाल 20 मुहर्रम नू मारते वेखन, तो फिर 20 सफर नू मारते वेखन। बाज ही नहीं आते। लोग तरले करते हैं ना तेन बड़े जख्म आए ने, तेन बड़े जख्म आए ने। इस किस्म का मतवातर जो मातमी है वह किसी वेले आंज मारता एक बारी हथ बंदे फड़ ले बस भाई बस। वो आंदा छड्डो यार, वो आंदे नहीं नहीं वो गल होया की है, वो आंदे दसने वो लै जाते हैं। तो नाल दा बंदा आंदा वो जिथे पिछले साल छुरी वजी सी, जिथे पिछले साल छुरी वजी सी, इहदा बड़ा वड्डा फट आ गया सी। वो अजे जख्म दी जगह नरम होंदी है, नरम होंदी है। पहली छुरी उन्होंने उत्थे वज गई है, पहली छुरी वज गई है, बस हुण छुड़ा लो। अज़ादारो जिथे बीबी नू 10 मुहर्रम दी दीगर नू ज़रब लगी सी, इस मलाऊन ने बेलचे दा वार उस जख्म